میں آپ کو یہ سوال اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے سینٹ میں آپ کی ایک اتحادی پارٹی کے سینیٹر محمد علی سیف صاحب نے آئین کے آرٹیکل 163A میں امینڈمنٹ کا بل پیش کیا. اپوزیشن نے اس کو ریجیکٹ کروا دیا, پاس نہیں ہو سکا. تو یہ آج بھی ایسے کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا. دیکھیں وہ تو جو 160 وہ تو ایک انٹر پروونشل ایشو ہے جس میں ایک این ایف سی ایوارڈ کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک زیادہ ایک ایسا ایشو ہے. اب این ایف سی ایوارڈ پہ اگر آپ ان کا تعاون اگر چاہیے آپ کو تو تھوڑا سا ان کو ساتھ لے کے چلے نا. نہیں ساتھ تو دیکھیں ہم لے کے چلیں گے, لیکن اگر یہ کہیں کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ اس میں ہمیں آپ این آر او دے دو, وہ تو ہم نہیں کرنے والے. ہاں جی, آپ این آر او مانگتے ہیں. سر بات یہ این آر او تو ہم 2 سال سے ان سے مانگ رہے ہیں, ان کے بقول. وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں این آر او کدھر ہے تو این آر او تو دیا ہے انہوں نے, اپنے آپ کو دے رہے ہیں. چینی اسکینڈل میں وزیر اعظم اور جہانگیر ترین صاحب کو پرائیویٹ جیٹ پہ بھیجا ہے نا این آر او دے کے. پیٹرول اسکینڈل میں یہ جو نیب لا میں امینڈمنٹس ہیں, یہ جو نیب لا میں امینڈمنٹس ہیں, موقف نیب کے بارے میں امینڈمنٹس این آر او نہیں ہے. سر ہمارے موقف بڑا کلیئر ہے. ان ججمنٹس کے بعد نیب کے ادارے کو بند ہونا چاہیے, کوئی امینڈمنٹ نہیں, بند ہونا چاہیے, اور نیب کے چیئرمین کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور نتھی اگر کسی نے نیب کو ان قومی مفاد کے بلوں کے ساتھ کیا ہے تو یہ 4 بل حکومت لے کر آئی تھی اس کمیٹی میں, اور اگر ہم نے قومی مفاد کو کسی طرح بھی خراب کرنا ہوتا یا ہماری یہ نیت ہوتی خدا نہ خواستہ تو آج سینٹ کی اکثریت تھی اور ہم اس کو ریجیکٹ کرا سکتے تھے. ہم نے کل اپوز اس لیے کیا کیونکہ وہ 4 امینڈمنٹس اس میں قومی اسمبلی کے بل میں انکلوڈ نہیں کی گئی تھی جو آج سینٹ میں انکلوڈ کی اور ہم نے پاس کروائیں. اور ہم جس پہ یہ الزام لگاتے ہیں این آر او کا, آپ سزائے موت کی چکیوں میں رکھ کر لوگوں کو جیلوں میں ڈال کر 2 سال سے آپ این آر او ہم سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے, لیکن ان کے اب این آر او لینے اور دینے کا وقت آ چکا ہے. جی آپ کے این آر او لینے اور دینے کا وقت آ چکا ہے. بات یہ ہے کہ ان کا پرابلم کیا ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک ایسے ایک حصار میں پھنسے ہوئے ہیں جس میں کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو راستہ دینا ہے. پہلے ہوتا کیا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو جی کیسز کی ہمیں بات کر رہے ہیں, یہ سارے کیسز انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے تھے پیپلز پارٹی نے, اور یہ انہوں نے پیپلز پارٹی پہ سیف الرحمان کا زمانہ لوگ بھول گئے جس میں کہ احتساب کمیشن کو یوٹیلائز کیا جاتا تھا ایز اے ٹول فار پولیٹیکل وکٹمائزیشن. وہ وقت بھول گئے ہیں. وہ آپ ہی کی پارٹی تھی, وہ آپ ہی کے سینیٹر تھے. اب جب یہ آ گیا تو اس وقت ان کا معاملہ ٹھیک چل رہا تھا, لیکن جب ایک تھرڈ فورس آئی تو اس نے تو وہ دونوں کو وہ کر دیا. اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ نیب کو بند کر دیا جائے, ان کا حاصل گفتگو تو یہی تھا کہ نیب کو بند کر دیا جائے. یہ ان کی بھی اور بلاول صاحب کی بھی, یہ پیپلز پارٹی کی بھی یہ ان کی ایک وہ ہے کنڈیشن ہے کہ جی نیب کو بند کر دیا جائے. بھائی آپ ایکیوزڈ ہیں, آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ ایکیوزڈ ہیں, آپ کے پاس کوئی ایک ایسا مورل سٹینڈ ہے ہی نہیں کہ آپ یہ ڈیمانڈ کر سکیں کہ جی وہ ایک جیسے ملزم ہو وہ کہیں جی جیل کو بند کر دیں, جو ادھر عدالت میں کھڑا ہو وکیل کو اپنے جج صاحب کو کہے کہ جی آپ اس قانون کو چینج کریں بیکاز یہ قانون ٹھیک نہیں. لیکن جیسا کہ وہ بتا رہی ہیں اور مجھے بھی پتہ ہے, یہ جو ایک انسداد دہشت گردی میں امینڈمنٹ کا قانون تھا جس میں 90 دن تک آپ کسی بندے کو اٹھا کے غائب کر سکتے تھے, وہ بل تو انہوں نے پاس نہیں ہونے دیا. یہ تو ان کی کامیابی ہے. دیکھیں وہ جو پارلیمنٹری وہ ہے وہ تو دیکھیں یہ سارے ٹولز ہیں, یہ سارے طریقے ہیں, کیونکہ اگر انہوں نے ایک قانون یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک قوم میں اپنے مفاد عامہ میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس کو یہ اپوز کریں. بٹ ہم ادھر 2 چیزیں علیحدہ دیکھ رہے ہیں. ایک وہ ہے کہ جی جو فیٹف ہے جو کہ نیشنل پرپس تھا, اور دوسرا ہے کہ اس کی آڑ میں یہ اس کو اپنے جو پش کر رہے تھے وہ اپنے نیب قانون کو کر رہے تھے. حاصل ان کا یہی ہے. اب جدھر سے گھوم گھام کے آئے نا, یہ چاہے کوئی بھی ہو, چاہے وہ کلائمیٹ چینج پہ ہو, ادھر سے بھی ہو کے واپس جو ہے نا ان کا جو وہ ہے وہ. مریم صاحبہ, یہ آج آپ کی اپوزیشن کو ایک بہت بڑا دھچکا نہیں ملا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے تو سپورٹ کیا ایف ایف قانون کو, لیکن مولانا طاہر رحمان صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں اور جے یو آئی کے سینیٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم آج کے بعد اس اپوزیشن کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. تو عید کے بعد آپ کی اے پی سی کدھر جائے گی؟ اور آپ اس میٹنگ میں موجود تھیں جس میٹنگ میں شہباز شریف صاحب تھے اور بلاول صاحب تھے, اور اس میں بڑے فیصلے ہوئے تھے کہ جی عید کے بعد ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے, تو وہ تو سارا کام ختم ہو گیا. سر آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے صرف ایک بات کرنا چاہوں گی. ان سے پوچھیں احتساب کمیشن کو آج 7 سال سے تالا کیوں لگایا ہوا کے پی کے؟ وہ تو پشاور والا کیوں لگایا ہوا؟ ان کی گورنمنٹ ہے نا, ان کی مرضی. احتساب ہاں ان کی مرضی, میری مرضی. دوسری بات یہ ہے کہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں اسٹے کیوں لیا ہوا ہے؟ پوچھیں 23 فورن فنڈنگ کیوں نہیں جواب دیتے اکاؤنٹس وہ جو ہے وہ, اور جس جگہ اور جس پہ میں نے آپ کی بات سنی,
اور جس پہ 10 ارب کا الزام لگایا تھا شہباز شریف پہ، اس کے ہٹ جانے نوٹس پہ 4 سال ہو گئے، کیوں نہیں جاتے؟ معلم جبہ کیس میں جواب کیوں نہیں دیتے؟ پوچھیں نا، بلین سونامی میں جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ جواب دینے شروع ہو جائیں گے پھر. نہیں، ان کا جواب دینی جہاں دیں وہاں سٹے لیے ہوئے ہیں. یہاں تو جواب دینے سے بات نہیں بنے گی نا. چینی اسکینڈل میں وزیر اعظم دستخط کرتا ہے فیصلوں پہ، انکوائری کمیشن میں پیش نہیں ہوتا. وزیر اعظم نواز شریف جے آئی ٹی میں پیش ہوا تھا. اب میرا سوال یہ تھا کہ جے یو آئی آپ سے ناراض ہے؟ جے یو آئی ایف جو ہے اپوزیشن کا ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہے. ہماری جماعت جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، اس کے اندر وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے. اور جو انہوں نے دیکھیں پارلیمنٹری پروسیس میں جو اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں وہ متحد ہوتی ہیں اور ان کا ایک پوائنٹ آف ویو اپنا اپنا ہوتا ہے. اور انہوں نے آج جو پوائنٹ آف ویو بات کی، اس کے بعد میٹنگ بھی ہوئی ہے اور وہ جو کنفیوژن تھی ان امینڈمنٹس کے بارے میں وہ بھی ساری شیئر ہوئی ہے. انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا جس کا ہم احترام کرتے ہیں. ہم ان کی طرح ڈکٹیٹوریل نہیں ہیں کہ جو میری مرضی اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو سپیس بھی دیتی ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سنتی ہیں، اور انشاءاللہ تمام اپوزیشن پارٹیز عید کے بعد اے پی سی اناؤنس بھی کریں گے. اور اے پی سی کا جو ایجنڈا ہوگا وہ ان کے گھبرانے کا وقت ہوا جاتا ہے. اے پی سی کا تو جنازہ نکل گیا آج پارلیمنٹ میں. اچھا چلیں، یہ میں اب آپ سے آپ کی خوش فہمی